السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال الله تبارك وتعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی مبارک رات میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کی رات یہ روشن رات اور جمعہ کا آنے والا مبارک دن یہ روشن دن ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے
جس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ سب سے پہلے ہم سب ایک نیت اور ایک ارادہ کر لے کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور ہم قرآن کریم کی باتوں کو سنیں گے اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور عمل کرنے کی نیت کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ تو ہدایت بہت بڑی دولت ہے۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے محبوب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خوشخبری سنائی کہ اگر ہم دین کی باتوں کو دھیان سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کر دے گا۔ ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، چاہو نہ چاہو موت کے وقت اللہ پاک تمہیں کلمہ نصیب کر دے گا۔ تو اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ایمان نہ ملے، چونکہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ قرآن کریم خود اس بات کو بیان کرتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستاروں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، بدن کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس کا آنا، سانس کا جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار انعامات ہم پر کیے ہیں، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی وہ ہے دولت ایمان۔ ہمارے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ احسان کا جتلانا گناہ ہے۔ اگر ہم نے کسی پر کوئی احسان کیا اور احسان جتلا رہے ہیں تو احسان کا جتلانا گناہ ہے، لیکن احسان کا بتلانا کوئی گناہ نہیں۔
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتیں دینے کے بعد کسی بھی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں نے تجھے فلانی نعمت دے کر تجھ پر یہ احسان کیا، لیکن ایمان کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندو یہ مت سمجھو کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اللہ فرماتے یہ تو میں نے تم پر فضل کا معاملہ فرمایا، یہ تو میں نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، تمہارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا کہ تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ فرماتے میرے بندو اگر میں چاہتا تو دنیا میں کوئی شرک کرنے والا پیدا نہ ہوتا، لیکن میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں۔ میں چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ ہے اللہ کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے اس نعمت کی ہم قدر کرتے ہیں تو قرآن کریم میں قاعدہ ذکر فرمایا۔ اب ہم سوچتے ہوں گے ہم نے کب ایمان کی ناقدری کی؟ ارے ہم جتنی ایمان کی ناقدری کرتے اتنا کوئی نہیں کرتا۔ ایمان والے بندے کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو وہ پورا نہیں کرتا تو سمجھ لو یہ ایمان کی ناقدری کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ایمان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس نعمت پر تم شکر ادا کرو گے، یعنی ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تو نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، الحمدللہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے ہمیں اس کا اہل بنایا کہ ہم ایمان والے بندے بنے۔ اور قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ایمان والوں سے مخاطب کیا، جیسے قرآن کریم کی بہت سی آیتیں یا ایھا الذین آمنوا، اللہ پاک نے بہت سی جگہ پر قرآن کریم میں ایمان والوں کو خاص طور پر مخاطب فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ پاک اپنے بندوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں اے میرے پیارے بندو، اس لیے کہ ایمان والوں سے اللہ کو محبت ہے، اور ہم یہ حدیث سنتے ہیں ساری کائنات کا نظام ایک ایمان والے کی وجہ سے باقی ہے۔ جب تک ایمان والے زمین پر رہیں گے کائنات باقی رہے گی، اور ایمان والے ختم پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم میں بھی ہمیں سمجھایا کہ اگر نعمت مل جائے تو اس نعمت کی قدر کرتے رہو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قدر کرو گے تو انعام کیا ہوگا؟ نعمت بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے میرے بندو اگر نعمت ملے اور نعمت کی ناقدری کرنے پر وبال یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے اور قدردان بندہ بنائے۔ آپ نے وہ بات سنی ہوگی، تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں، اور اللہ نے بڑا زبردست مقام اور مرتبہ دیا تھا، یہاں تک کہ مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں موجود ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقام ملا تھا، مرتبہ ملا تھا کہ کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی جو بڑا نیک تھا، جس کو اللہ نے بہت زبردست مال دیا ہوا تھا، بڑی عزت نصیب فرمائی تھی، بڑی دولت سے اس کو مالا مال فرمایا تھا۔ اب راستے میں ملاقات ہوئی تو اس نیک بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے نبی موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ
کہ میرے نبی موسیٰ میرا ایک پیغام اللہ تک پہنچاؤ گے، میرا ایک پیغام اللہ کو سناؤ گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتا اللہ کے بندے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ میرے نبی موسیٰ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بڑا مال دیا ہے، بڑی عزتیں دی ہیں، بڑی دولت دی ہے، اب میں اللہ سے کچھ چاہتا نہیں ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ آدمی یوں کہہ رہا ہے میرے نبی موسیٰ میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے اتنا دیا، اب میں اللہ سے دولتیں نہیں چاہتا، اب میں اللہ سے مال نہیں چاہتا، بس جتنا ہے اتنا میرے لیے کافی ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایک جنگل بھر کر سونا مل جائے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بڑھتا، وہ دوسرے کی تمنا کرتا ہے۔ ارے ایک دکان ہو گئی دعا کرنا نہ دوسری بھی ہو جاوے، دوسری ہو گئی دعا کرنا تیسری بھی ہو جاوے، یہاں تک کہ دعا کرواتے کرواتے دنیا بڑھاتے بڑھاتے وہ قبر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بندے نے کہا میرے نبی موسیٰ اللہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ اب اس بندے کے پیغام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لے لیا۔ آگے ایک بندے سے ملاقات ہوئی، علماء نے لکھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہیں، پورا بدن چھپانے کو کپڑا بھی نہیں، بلکہ اپنے آدھے بدن کو ننگا رکھا ہوا ہے اور آدھا بدن مٹی سے چھپا ہوا ہے، یعنی بدن چھپانے کو کپڑا بھی نہیں، اس نے آدھے بدن کو مٹی سے چھپایا۔ اس نے کہا کہ میرے نبی موسیٰ میرا ایک پیغام اللہ تک پہنچاؤ گے؟ اللہ نے مجھے بڑا فقیر بنایا ہے، اللہ نے مجھے بڑا غریب بنایا ہے، میرے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، بدن چھپانے کو کپڑے بھی نہیں ہیں، میں نے اپنا آدھا بدن کھلا رکھا ہے، آدھا بدن مٹی سے چھپایا ہے، میرے رب سے کہہ دو کرنے دھرنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، میرے رب سے کہہ دو میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ مجھے روزی نصیب فرما دے، چاہے زیادہ نہ ملے لیکن بقدر ضرورت تو مجھے ملے تاکہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں، اپنے بدن کو کپڑوں کے ذریعے سے چھپا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کے پیغام کو لیا، کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، پہلے آدمی کا پیغام رکھا میرے پیدا کرنے والے اللہ، ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس نے یہ پیغام دیا ہے کہ تو نے اسے بہت نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، تو نے اسے بہت مال نصیب فرمایا ہے، بہت دولت عزتیں نصیب فرمائی ہیں، اب وہ کچھ چاہتا نہیں ہے، اللہ بس کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میں کیسے بس کر دوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ میرا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی میرا شکر ادا کرتا ہے وہاں نعمتیں بس نہیں ہوتی، وہاں تو نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اپنے اس امتی کو یہ پیغام دے دو اگر تو اللہ سے کوئی نعمت نہیں چاہتا، اللہ سے کوئی دولت نہیں چاہتا تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، شکر ادا کرنا چھوڑ دے گا تو وہیں پر نعمتیں بس ہو جائے گی، یعنی وہاں پر نعمتیں کنٹرول ہو جائے گی، پھر اللہ کی طرف سے ملے گی نہیں۔ اب پہلے آدمی کا پیغام اللہ رب العالمین نے بتلایا، اب دوسرے آدمی کا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا اللہ رب العالمین کے سامنے کہ میرے پیدا کرنے والے اللہ، دوسرا آدمی جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، ارے وہ تو بڑا غریب تھا، اس کے پاس آدھا بدن چھپانے کو کپڑا بھی نہیں، آدھا مٹی سے چھپا ہوا تھا، آدھا ننگا تھا، اللہ تو اسے دولت نصیب فرما دے، تو اسے عزت نصیب فرما دے، ارے بدن چھپانے کو کپڑا نصیب فرما دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ملا میرے نبی موسیٰ اپنے اس بندے کو کہہ دو کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا تو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی رہے گی۔ اب دونوں کے پیغام کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، سب سے پہلے اس نیک آدمی کو پیغام سنایا کہ اللہ کے بندے اللہ رب العالمین نے تجھے پیغام دیا ہے، اگر تو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نہیں چاہتا، اللہ کی طرف سے کوئی دولت نہیں چاہتا تو بس اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، اگر شکر ادا نہیں کرے گا تو نعمتیں نہیں ملے گی۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ ارے میں تو ہر حال میں اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا رہوں گا جس رب نے میرے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا ہو، جس رب نے میرے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا ہو، جس رب نے مجھے عزت نصیب فرمائی ہو، کیا میں اس رب کو بھول جاؤں؟ کیا میں اس رب کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں ہمیشہ میرے پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ اب دوسرے آدمی کو پیغام سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بندے اگر تو اللہ کی نعمتیں چاہتا ہے،
غریب تھا، چونکہ بدن چھپانے کو کپڑا نہیں، آدھا بدن مٹی سے چھپا ہوا تھا. ارے تو اللہ سے نعمتیں چاہتا ہے، اللہ سے مال چاہتا ہے، اللہ سے دولت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے. ابو صلی کے بندے نے کہا کہ ارے اللہ کے نبی موسیٰ، میں کیوں اللہ کا شکر ادا کروں؟ اس لیے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں. ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن ہے تو کچھ بھی نہیں. اب میں کیسے اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ علماء نے لکھا کہ ایک تیز ہوا چلی اور جتنا بدن مٹی سے چھپا ہوا تھا وہ مٹی کو بھی اللہ نے چھین لیا. اس لیے کہ ناشکری کا اور ناقدری کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں بھی اللہ پاک ناقدری کی وجہ سے اور ناشکری کی وجہ سے چھین لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں بولو، ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یا نہیں؟ ایمان کا مل جانا، علماء فرماتے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. اور مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اللہ سے دل سے دعا کرو اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ ایمان کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اس لیے کہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں، بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے دیا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے؟ ہمارے ہر نیک عمل کا مقصد فجر کی نماز کا اہتمام کرنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، صدقات و خیرات کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا. دنیا کی زندگی میں جتنے نیک اعمال ہم کرتے ہیں تمام کے تمام نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہی ایمان اللہ پاک قبر میں جانے تک محفوظ رکھے. اللہ سے دعا کرو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور چونکہ ماحول ابھی ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے. چاہتے ہیں کہ اللہ ایمان کی حفاظت ہمارے سے کروا لے، لیکن چونکہ بازار کا ماحول گندا، چونکہ دنیا ایسی گندگی کی طرف جا رہی ہے، گناہوں کی طرف دنیا لپک رہی ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے. لیکن حقیقت یہ ہے نیک اعمال کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. قرآن کریم کا تیسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کو ذکر فرمایا. ایک آیت کریمہ تیسرے پارے میں ہے، اگر اس آیت کریمہ کو ہم کثرت سے پڑھتے رہیں گے، یعنی جب بھی موقع ملے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک گناہوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور موت کے وقت اللہ پاک ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا. وہ آیت کون سی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ دعا مانگتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور حدیث شریف میں جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھلائی، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے ان قلوب الانسان بین یدی الرحمن، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جہاں چاہے پلٹ دیتے ہیں. یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو دین پر قائم رکھ. اللہ ہم سب کو قائم رکھیں. استقامت کی اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. تو بہرحال مجھے کہنا یہ تھا کہ اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کرے گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی. ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ
جس پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، جس پر چلنے سے تو راضی ہوتا ہے، جس پر چلنے سے تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایسے راستے سے ہم سب کو بچا لینا جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہو۔ تو اگر ہم عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ اب مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، چونکہ ہم اس وقت دنیا کا جو حال دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے 2020 گزر چکا، 2021 گزرنے کو ہے۔ سب سے پہلے ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آج تک جو کچھ ہوا، بولو وہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کر رہا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ آج چونکہ اس مبارک مجلس کے اندر آپ کو ایک زبردست عمل بتلانا چاہتا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے، اور میرے بھائیو یہ عمل میں اپنی طرف سے نہیں بتلاتا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے اپنی امت کو بتلایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر، اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنہائی نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگو جس کے بعد کبھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے، اور ہم نے 2020 گزارا، 2021 گزرنے کو ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے دنیا کی مختصر سی زندگی میں کرنے دھرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہی ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفوں کا تم سامنا کر رہے ہو، جتنی پریشانیاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جتنی پریشانیوں کو تم جھیل رہے ہو، حقیقت یہ ہے وہ پریشانی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پریشانی تمہارے اعمال کا ثمرہ ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، بچے کتنے بھی نافرمان کیوں صحیح کیوں نہ ہو، بچے کتنے بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیفوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، تکلیفوں میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ ایک بیٹا باپ کا کتنا بھی نافرمان کیوں نہ ہو، ماں کا کتنا بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن باپ کی خواہش تو یہ ہوگی میں اپنے بچے کو پریشانی میں نہ دیکھوں، میں اپنے بچے کو راحت میں دیکھوں، میں اپنے بچے کو سکون و اطمینان میں دیکھوں۔ تو پیدا کرنے والا اللہ جو 70 ماہوں سے یہ تو سمجھانے کے لیے، 70 ماہوں سے یعنی 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ ہمیں کیسے پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے؟ ہم پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں یہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہوئے ہیں، ورنہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی اللہ کی زمین پر گناہ کرتا ہے، زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، زمین پر جھوٹ بولتا ہے، زمین پر کسی کی برائی کرتا ہے، زمین پر کسی پر الزام لگاتا ہے، زمین پر ایک آنکھوں کی خیانتیں کرتا ہے، کان کی خیانتیں کرتا ہے، فجر کی نماز میں سویا رہتا ہے، حدیث شریف میں موجود فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ زمین اللہ سے کہتی اللہ یہ تیرا بندہ، تو نے اسے جوانی نصیب فرمائی، تو نے اسے زندگی نصیب فرمائی، تو نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اس کے باوجود یہ اپنے مسلمان ہونے کو بھولا ہے، اس کے باوجود یہ تھوڑی سی دنیا کی محبت میں کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے دل میں مخلوق کی دشمنی بھری ہوئی ہے، دشمنی کے نتیجے میں وہ مخلوق کی برائی کرتا چلا جاتا ہے، اس کے باوجود تو نے دیکھنے کے لیے آنکھیں نصیب فرمائی کہ ان آنکھوں سے اللہ کے قرآن کو دیکھا جاتا، ان آنکھوں سے حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا جاتا، اس کے باوجود یہ اپنی آنکھوں سے غلط سلط چیزیں دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ کان اللہ کی تعریف سننے کو تھے، کان قرآن کریم کی تلاوت سننے کو تھے، کان اللہ کی حمد و ثنا سننے کو تھے، اس کے باوجود یہ کان لوگوں کی برائیاں سنتے چلے جا رہے ہیں، یہ کانوں سے غلط سلط باتیں سنی جا رہی ہیں۔ اللہ اجازت دے
اسے میں نگل جاؤں، زمین پھٹ جاوے اور زمین میں اتار دیا جاوے، اسے میں ختم کر دوں۔ اللہ رب العالمین کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ زمین سے فرماتے زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ اللہ پاک زمین سے سوال کرتے زمین بندہ تیرا یا بندہ میرا؟ تو زمین کہتی اللہ بندہ تو تیرا ہے۔ فرمایا اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر ہر کوئی کہتا ہے میں پریشان ہوں، ہر ایک کی زبان پر یہ بات ہے کہ میں پریشان ہوں، اور اپنی پریشانی کا الزام کسی اور پر ڈالا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے بچوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پڑوسیوں نے پریشان کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ ایک سیکنڈ میں کورونا وائرس ہو یا کچھ بھی ہو، کیسی بھی بیماری ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کن فیکون کا مالک ہے، ایک سیکنڈ میں بگڑے ہوئے حالات کو اللہ پاک درست فرما سکتے ہیں۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے حالات پیدا فرمائے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ حالات غیروں کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے تو جنت ہے۔ ان کی جنت تو ہمارے اعمال کی وجہ سے بگڑی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کر لو اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں نے کہا نا زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا، زندگیوں سے اطمینان ختم ہو گیا، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو اللہ کی نافرمانی کے وبال بہت ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو ناراض کرنے پر اللہ کی طرف سے کچھ سزائیں فوری بھی ملتی ہے، کچھ سزائیں موقوف رہتی ہیں، لیکن ایک سزا یہ بھی ہے اللہ اس کے دل کا سکون چھین لیتے ہیں۔ گناہ کرنے والا کا دل کبھی مطمئن نہیں رہتا، اس کے دل کا سکون اللہ پاک چھین لیتے ہیں، اس کے دل کا اطمینان اللہ پاک چھین لیتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھو اس وقت حالات اتنے بگڑے، مسجدیں کئی دن تک بند رہی، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، بولو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کئی دن تک ہم گھر پر نماز پڑھتے رہے، اس کے باوجود ہم نے کئیوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، کئیوں کی موتوں کی خبر سنی۔ ارے تھوڑی سی سردی تھی دنیا سے چلا گیا، تھوڑا سا بخار تھا دنیا سے چلا گیا، ارے تھوڑی سی کھانسی تھی دنیا سے چلا گیا، ارے زندگی میں کبھی کوئی پرابلم نہیں تھی، بس تھوڑا سا بخار آیا دنیا سے چلا گیا۔ کئیوں کی موتوں کی خبر سنی، کئیوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود ہم کبھی فجر کی نماز میں مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی کبھی اللہ رب العالمین حالات
نفرت میں نہیں. جیسے باپ اپنے بیٹے کو سزا دیتا ہے، بولو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جائز سزا دیتا ہے. باپ کو یہ حق ہے کہ اپنے بیٹے کو جائز سزا دیوے. تو اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو بولو یہ حق نہیں ہے؟ پیدا کرنے والا اللہ جس کو پورا اختیار ہے، کبھی کبھی حالات اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. لیکن میرے بھائیوں، ایک بات میں آپ سے کہوں، اگر دنیا میں تھوڑا کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم اس کی پریشانی کو دیکھ کر چوکندہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے کسی کو بیماری لگ گئی تو ہم چوکندہ ہوتے کہ نہیں ہوتے کہ وہ فلانی بیماری مجھے نہ لگے، فلانی پریشانی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے. اور حدیث شریف میں ایک دعا سکھلائی ہے کہ جب ہم نے کسی کو پریشان دیکھا، ایسی پریشانی میں مبتلا دیکھا، مثال کے طور پر وہ قرض میں ڈوب چکا ہے، یا اس پر ایسا معاملہ ہے کہ اس کی دنیا بھی لوٹ چکی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ارے بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے، اور اس بیمار آدمی کو دیکھ کر ہم نے ایک دعا پڑھی. اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے حدیث شریف میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے موت تک اسے اس پریشانی سے محفوظ رکھے گا، موت تک اسے اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. وہ دعا چھوٹی سی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. یہ مسنون دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو یہ دعائیں ملے گی، مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور حدیث شریف میں ہے کہ ہم نے کسی کو پریشان دیکھا اور پریشان دیکھ کر خوش ہوئے، اچھا ہوا، ارے وہ فلانا آدمی کی دکان ڈوب گئی، فلانا آدمی قرض میں ڈوب چکا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، صحیح حدیث میں موجود ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکلیف اللہ پاک اس سے ہٹا لیتے ہیں اور خوش ہونے والے بندے کے سر پر ڈال دیتے ہیں. تو مجھے اصل مختصر آپ کو بتلانا یہ تھا کہ دنیا کے اندر ہم تھوڑا سا کسی کو کوئی پرابلم میں دیکھتے ہیں تو ہم چوکندہ ہو جاتے ہیں کہ فلانی بیماری مجھے نہ لگے، فلانی پریشانی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے. ہم نے دنیا سے کتنوں کو جاتے ہوئے دیکھا. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہوئے سنبھل جا، دین کی محنت میں غفلت برتتے ہوئے سنبھل جا، اپنے اخلاق کو بگاڑتے ہوئے سنبھل جا، کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی کو بے عزت کرتے ہوئے سنبھل جا. انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے. تو دنیا میں کتنے بھی اچھے محل میں رہتا ہوگا لیکن ٹھکانہ تو مٹی ہے. انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے. تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. ہر ایک کا نمبر باری باری آنا ہے، ہر ایک کو باری باری جانا ہے، ہر ایک کو دنیا چھوڑنی ہے، ہر ایک کو آخرت کا سفر کرنا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ میں آپ کو ایک عمل بتلانا چاہتا ہوں. اگر ہم چاہتے کہ دین پر مستقیم رہیں، دین پر استقامت کے ساتھ کام کرتے رہیں، دین کی محنت موت تک کرتے رہیں، اور اپنی زندگی میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت جس نے اپنی زندگی میں عمل صالح کیا، یعنی نیک عمل کیا، وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، وہ عمل جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو انعام کیا ملتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اب قرآن کریم کا ترجمہ پڑھو، قرآن کریم کا مطلب پڑھو. اللہ رب العالمین انعام ذکر فرماتے ہیں، ہم اس کی زندگیوں سے الجھنیں ختم کر دیتے ہیں، اسے سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرماتے ہیں، اسے عافیت والی زندگی نصیب فرماتے ہیں. یعنی اس کی زندگی میں اطمینان ہوتا ہے، دل میں سکون ہوتا ہے، اس کی زندگیوں سے الجھنیں ختم. لیکن قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے خلاف گزاری، اپنی منمانی گزاری، نمازوں کو چھوڑتے رہیں، دین کی محنت چھوٹے تو چھوٹتی رہی، کوئی پرواہ نہیں، اپنی زندگی اللہ کو ناراض کرتے گزارتے رہیں. قرآن کریم میں فرمایا من اعرض عن ذکری. اللہ فرماتے وہ لوگ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، یعنی میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، میرے احکام سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا.
ہم اس کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، زندگیوں میں الجھنیں بھر جاتی ہے، پھر وہ کہتا پھرتا ہے مولانا دیکھو نا میری دکان پر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، ارے میرے کاروبار پر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا۔ حقیقت میں کوئی جادو نہیں، حقیقت میں کوئی جنات نہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ نے فرمایا بہت سے لوگ نہیں کہتے ارے ہم تو نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود دکان پر بھیڑ اتنی رہتی ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں رہتی، تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جس دنیا کی محبت میں آج اللہ کے راستے کی محنت ہمارے لیے بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے، جس دنیا کی محبت میں گش والی محنت بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے، جس دنیا کی محبت میں مسجدوں کو آباد کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا ابواب کل شیء۔ جو میرے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، دین کی محنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے فتحنا ابواب کل شیء، ہم اس کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہوتا ہے، ہر چیز کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن آگے اللہ فرماتے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر ہم اس کی اچانک کی پکڑ کرتے ہیں۔ میری اچانک کی پکڑ سے اللہ فرماتے جب میں اچانک کی کسی کی پکڑ کروں تو میری اچانک کی پکڑ سے نہ کوئی دنیا کا ڈاکٹر بچا سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی باپو بچا سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی عامل اسے بچا سکتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے ہم سوچتے ہیں کہ دکان پر کسی نے کچھ کیا، گھر میں کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سے دعا کر لو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ سے دل سے دعا کرو اللہ پاک دروازے کھول دے، اللہ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جانا نصیب فرمائے۔ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کے صحابی میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، پورا بدن، حدیث شریف کے الفاظ کہ چوزے کے مانند، یعنی پورے بدن سے طاقت ختم ہو گئی، صحابی کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، صحابی میں طاقت نہیں ہے، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اور جب میرے بھائیوں ہم ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے اور زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ہمارے آقا کو خبر ملی تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی عیادت کو، یعنی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور کسی بیمار کی عیادت پر بھی بہت بڑا اجر ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، گھر گھر کی ملاقاتیں معمولی ملاقات نہیں ہے، اگر ہم گھر گھر کی ملاقاتیں کرتے ہیں روزانہ ترتیب وار تو اس ملاقات پر ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے آقا نے کیا خوشخبری سنائی ہے، اللہ رب العالمین کیا انعام نصیب فرماتے ہیں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں تھا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوتی ہے، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے
تو اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں. فرشتے اللہ کی وہ معصوم جماعت جن کا کوئی گناہ نہیں، اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگاتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا. یہ گھر گھر کی ملاقات پر کیا ملتا ہے؟ اللہ پاک جنت میں ٹھکانہ بنا لیتے ہیں. اور یہ خوشخبری کسی معمولی آدمی کی نہیں، شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملی ہوئی ہے. اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے صبح میں جاوے تو شام تک 70,000 یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہمارے لیے تو صرف ایک فرشتے کی دعا کافی ہے، اس کے باوجود شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. اور شام کو جاوے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اب میں وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، ہمارے آقا اس بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے. صحابی کا پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے سوال کر لیا، میرے صحابی پورا بدن سوکھ چکا ہے، لکڑی کے مانند ہو چکا ہے، اور پورے بدن میں کوئی کمزوری پورے بدن میں آ گئی، کوئی طاقت باقی نہیں رہی. ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تم اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ ہمارے نبی نے سوال کیا. میرے بھائیو، ہمارے نبی کو اپنی امت سے محبت تھی، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب کوئی پریشانی آ جاوے، جب اللہ کی طرف سے کوئی حالات درپیش ہو، تو اس وقت اللہ سے دعائیں مانگو. اللہ پاک دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں. یہاں تک کہ تنبیہ الغافلین میں یہ روایت موجود ہے، حالات میں کبھی کوئی ظالم بھی اللہ کو پکارتا ہے تو ظالم کی پکار کو بھی اللہ پاک ضرور سنتے ہیں. حالانکہ ظلم کرنے کی سزا بڑی خطرناک ہوتی ہے، ہر گناہ کی سزا آخرت پر موقوف رہتی ہے، لیکن ظلم کی سزا اور ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا کی زندگی میں مل جاتی ہے. اب ہمارے نبی نے وہ صحابی سے سوال کیا کہ تم بیماری کے دنوں میں اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے. ہمارے نبی نے جب صحابی سے سوال کیا تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو فانی زندگی ہے. دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنے حالات مجھ پر ڈالنا چاہتا ہے ڈال دے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا. صحابی کی دعا کتنی پیاری ہے، اس لیے کہ صحابی کا ایمان ہے کہ دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی تکلیف نہیں، دنیا کی راحت آخرت کی راحت کے مقابلے میں کوئی راحت نہیں. حدیث شریف میں موجود ہے، جب صحابی نے یہ بات کہی، بخاری شریف کی روایت میں موجود، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو. بولو دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے اور برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو. اور جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بولو آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو. دنیا میں کیوں اللہ سے تکلیفیں مانگتے ہو؟ دنیا میں کیوں اللہ سے آزمائشوں کا سوال کرتے ہو؟ اب صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے نبی میں کون سی دعا مانگوں؟ بس وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ نے جن کو بیت اللہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے اللہ قبول فرمائے، نہیں فرمائی تو اللہ سے دعا کر لو، جمعہ کی مبارک رات ہے، اللہ ہر ایک کو حاضری نصیب فرمائے. دوران طواف بھی انہوں نے یہ دعا کو سنا ہوگا، اور صحیح حدیثوں میں یہ بات موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو یہی
یہی دعا مانگی ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک دنیا میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا۔ اگر کاروبار میں تنگی ہے اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ اگر قرض میں ڈوب چکے ہیں، بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آتے، اللہ خود مدد فرمائے گا۔ گھر میں جوان بیٹی ہیں، گھر میں جوان بیٹا ہے لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا۔ ارے شادی ہو چکی ہے، میڈیکل چیک اپ کروایا لیکن گود نہیں بھرتی، اولاد نہیں ہوتی، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ نیک سالے اولاد کے پیدا ہونے کے فیصلے فرمائے گا۔ الغرض دنیا کی جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، جتنی راحت کی چیزیں ہیں، بطور مثال اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کرایہ بھر بھر کے تھک چکے ہیں، خود کا مکان نہیں، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک خود کے مکان کے فیصلے فرمائے گا۔ دنیا کی جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، جتنی راحتیں ہیں، تمام کی تمام راحتیں اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے گا۔ ہمارے آقا سے بڑھ کر بولو دنیا میں کوئی سچا انسان ہے؟ نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے آقا کی بات پر یقین کر لینا چاہیے، لیکن میں اللہ کے گھر میں یہ بات کہوں تو شاید غلط نہیں، اگر ہم تجربے کے لیے کریں گے انشاءاللہ تو ہمارا تجربہ بھی غلط ثابت نہیں ہوگا۔ یقین فسفسا ہے، یقین نہیں ہے، تجربہ کرے، لاؤ سنیں، ٹرائی تو کر لیں، ٹرائی تو کر لیں، تو ٹرائی بھی انشاءاللہ غلط ثابت ہوگی نہیں، اس لیے کہ یہ محمد عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اور وہ دعا اکثر کو یاد ہوگی۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بس یہ چھوٹی سی دعا ہے، بعض روایت میں اللہم آتنا، لیکن قرآن کریم میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور یہ میں آپ کے سامنے کمزور حدیث پیش نہیں کرتا، صحیح حدیث سے اب دعا کا ترجمہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی اللہ دنیا بہتر بنائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی دنیا کو اجاڑ سکتا ہے؟ نہیں اجاڑ سکتا۔ جس کی اللہ خود دنیا بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے، اور آگے اللہ کے نبی نے آخرت کے بارے میں سوال کیا، پہلے دنیا کے بارے میں اس لیے سوال کیا کہ پہلے دنیا کی زندگی ہے پھر آخرت کی زندگی ہے۔ اگر ہم دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے تو اس دعا کو اس نیت سے پڑھے کہ اللہ میرے لیے گھش کی پابندی کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو اب تجربہ کرو، یہ پڑھ کے ہمارے آقا کے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے بلکہ بالکل صحیح ثابت ہے، اللہ میرے لیے جمعرات کے اجتماع میں پابندی کے ساتھ پہنچنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ارے جماعت کی نماز میرے لیے بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نیک اعمال کی بھی توفیق نصیب فرمائے گا، اس لیے کہ دنیا اسی کی بہتر بن سکتی ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ تو یقیناً اللہ کو جو راضی کرے گا اللہ پاک اس کی دنیا بھی بہتر بنائے گا اور آخرت بھی بہتر بنائے گا، اور وقینا عذاب النار، اللہ پاک جہنم کے عذاب سے بھی بچائے گا۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی نے، ان کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پورا جسم کمزور ہو چکا تھا۔ اس آیت کریمہ کو، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں، اس دعا کو پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، جب ان کے پاس کوئی آتا اور دعا کے لیے کہتا تو آپ یہ دعا بتلاتے، اس کے بعد فرماتے کہ کوئی ذاتی کا سوال کرتا تو فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی، اور سب سے بڑی بات یہ دعا ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مانگی ہے۔ تو ہم اللہ سے اس نیت سے دعا کریں گے، اللہ حالات کو درست فرما دے، ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ اس ٹارگٹ سے اب آپ کا سوال یہ کہ دعا کو کتنی مرتبہ پڑھنا، تو اس کے پڑھنے کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، جتنا چاہو اتنا
پڑھ سکتے ہو، دن میں 1 بار پڑھو، 10 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، جتنا اللہ سے زیادہ مانگو گے اتنی اللہ سے بھلائیاں زیادہ ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے جب اللہ پاک خود ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا برا کر سکتی نہیں ہے۔ لیکن یہ دعا سے پہلے 5 وقت کی نماز ہے، سارے وظیفے بعد میں ہیں، نماز پہلے ہے، تو 5 وقت کی نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ اور چونکہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہم نے ابھی مختصر سنی ہے کہ ہم پر حالات کیوں پیدا ہوئے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، اور جو اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کر لیتا ہے یقیناً اللہ رب العالمین اس کی دنیا بہتر سے بہتر بنا دیتے ہیں، اس کی آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دیتے ہیں۔ لیکن ہم تو ایسی غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں جیسے اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہی نہ ہونا ہو، جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، جیسے ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہی نہ ہو۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، جوانی دنیا کی فکر کرنے میں گزر گئی، اب تو بڑھاپا آ گیا، اب تو آخرت کا انتظار نہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی کہ جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے، بولو کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ 40 سال کا ہو جانے کے بعد اگر وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے وہ آرام سے سویا ہوا ہے، دکان پر جھوٹ بولنا، ویاس کے چکر میں پڑ جانا، اسی طریقے سے طرح طرح کی نافرمانیاں کرنا، اسی طریقے سے ہر ایک کے ساتھ برا سلوک کرنا، ہر ایک کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آنا، اگر انسان کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے، 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد انسان گناہوں سے باز نہیں آتا، اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا، تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان اس چہرے کو بوسا لیتا ہے کہ میں ایسے چہرے پر فدا ہوں، میں ایسے چہرے پر عاشق ہوں کہ جس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے، جس کی آخرت بالکل قریب آ گئی، اس کے باوجود یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کو تیار نہیں، اس کے باوجود یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ اور میرے بھائیوں، چونکہ یہ مبارک دن اجتماع کا دن ہے، ہم نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی قربانیاں سنی کہ دین کے خاطر انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہے، سب کچھ لٹایا۔ ہم وہ قربانی پیش نہیں کر سکتے جو صحابہ کرام نے پیش کی ہیں، اور صحابہ کرام کی قربانیاں کوئی ہم سے چھپی ہوئی نہیں، بلکہ ہم روزانہ تعلیم میں پڑھتے بھی ہیں، روزانہ سنتے بھی ہیں کہ اللہ کے دین کے خاطر اپنا سب کچھ لٹایا۔ ہم اپنے کاروبار کو قربان نہیں کر سکتے، ہم اپنی دنیا کی زندگی کے کچھ فرصت کو قربان نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کرام نے تو اس دین کی محنت کے خاطر اپنی بیوی کو بیوہ بنانا بھی پسند کیا، بچوں کو یتیم کرنا بھی پسند کیا۔ اللہ پاک ہم سے ایسی قربانی کا تقاضا نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ پاک نے ہمیں بیچ میں کچھ دن بتائے تھے کہ میرے بندو تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، میں چاہوں تو تم دین کی محنت کر سکتے ہو، میں نہ چاہوں تو تم دین کی محنت بھی کر سکتے، اور مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میرا دین پھیلنے کے لیے تمہاری محنت کا محتاج نہیں ہے، یہ تو تم محنت کر کے میرے قریب ہو سکتے ہو، یہ میرا احسان ہے، میرا فضل ہے کہ میں تمہیں اس محنت کے لیے چن لوں، ورنہ میرا دین تمہاری محنتوں کا کوئی محتاج، تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں ہو۔ بولو اللہ کسی کا محتاج ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں، تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے، بیچ میں کہ کچھ دن ایسے بھی گزرے کہ ہم چاہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلے، اس کے باوجود بھی بولو نکل سکے نہ نکل سکے، کیوں؟ اللہ نے سمجھایا میرے بندو ابھی وقت ہے، اللہ نے ایک چانس اور دے دیا۔ صحابہ کرام جیسی قربانی مانگی نہیں جاتی، بس کرنا کیا ہے، جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی، اللہ کو ناراض کرنے میں گزر گئی، ارے کسی کا دل دکھانے میں گزری، کسی کو ناراض کرنے میں گزری، ہمیشہ نفرتیں پھیلاتے رہیں، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے رہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے رہیں، بندوں کو بھی دھوکہ دیتے رہے، اللہ کو بھی ناراض کرتے رہیں، اللہ کے بندوں کو بھی ناراض کرتے رہیں۔ اور ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات انہوں نے بیان فرمائی تھی کہ کسی آدمی کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے دیکھنا چاہتے ہو کہ کسی آدمی کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے، اللہ کے یہاں وہ کس درجے کا ہے، اللہ کے یہاں اس کا کون سا مرتبہ ہے، تو اللہ کی مخلوق کے درمیان دیکھ لو کہ مخلوق کے درمیان وہ کیسا ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق اس سے خوش ہے تو
یقیناً اللہ اس سے خوش ہیں اور اللہ کی مخلوق اس سے ناراض ہے تو یقیناً اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو زندگی جتنی غفلت میں گزر گئی وہ غفلت والی زندگی سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ، اور آئندہ زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنانے کے لیے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے اپنے دل میں سچا ایمان، جو اللہ پاک نے ہمیں ایمان ماں کی گود سے نصیب فرمایا، ایمان موت تک کیسے محفوظ رہیں، چونکہ ایمان کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے اور ایمان کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن زندگی میں کچھ گناہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ایمان کو چھین لیتا ہے۔ ہمارے اکابر علماء میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرہ دامت برکاتہم نے کسی موقع پر یہ بات ذکر فرمائی تھی کہ ایک مولانا تھے جنہوں نے 30 سال تک امامت کی، اللہ کے نبی کا مصلی، امامت یہ اللہ کے نبی کا منصب ہے، یہ معمولی منصب نہیں، امامت اللہ کے نبی کا منصب ہے۔ 30 سال تک امام رہے ایک مصلی پر اور 30 سال تک نماز پڑھاتے رہے اور منبر پر بیٹھ کر درس قرآن، لوگوں کو قرآن کریم کی تفسیر سنائی، لوگوں کو قرآن کریم کا درس سنایا، قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنایا اور قرآن کریم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، لیکن موت آئی تو دنیا سے قرآن کا انکار کر کے گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی 4 وقتہ کی نمازوں پر کبھی مطمئن نہ ہو جائے، شیطان پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے بڑھا کر نہیں کہتا، علماء نے لکھا ہے دجال کا فتنہ بولو بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا، یہاں تک کہ آپ علماء سے پوچھیں گے، حدیث میں کتاب الفتن میں جتنی حدیثیں آپ پڑھو گے دجال کے فتنے کے متعلق بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بھی ڈرایا، دجال کے فتنے سے آگاہ کیا۔ جس نے اپنے آپ کو دعوت والی محنت سے منسلک کیا، جس نے اپنے آپ کو دعوت والی محنت سے یعنی اس مبارک محنت سے اپنے آپ کو جوڑا، یقیناً اللہ رب العالمین اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی جان کی بھی قربانی دیں، اپنے مال کی بھی قربانی دیں، وہ قربانی نہیں جو صحابہ کرام نے دی۔ بس جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی اللہ سے معافی مانگ لے، جو زندگی باقی اس زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنانے کے لیے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں درکار ہے۔ تو اس کے لیے بتاؤ کون کون اپنی زندگی میں اخلاق مصطفیٰ لانے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو، چونکہ ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال مضبوط ہوں گے، اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے کون کون اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔